ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر سنیچر کے دن ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے۔ تو بہت سارے ساتھیوں نے سوال کیا ہے اور سمجھیے کہ 2 ہفتے کا لگاتار سوالات جمع ہو چکے ہیں۔ اس سے پچھلے سنیچر جو ہے سمجھے ہم گھر پر تھے، گھر چلے گئے تھے، تو جس کی وجہ سے ہم نہیں ڈال سکے، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق جو ساتھی سوالات کیے ہیں، انہی سوالات کے ساتھ جو ہے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کی جوابات ہم جو ہے ضرور دینے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی میں ویڈیو کو اسکپ کر دیں اور آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، اس لیے لہٰذا پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے، ایک ساتھی لکھے ایم ڈی ضیاء الدین صاحب، لکھے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا ہے کہ میں بنگلہ دیش سے ہوں۔ اچھا، میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا، اب کیسے راہ مل سکے؟ آپ کا ایک ویب سائٹ نمبر دیجیے۔ دیکھیے، بنگلہ دیش کے تعلق سے جو ساتھی اس سے پہلے بھی 1-2 ساتھی سوالات کیے تھے، تو ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو بیرونی ممالک ہے، باہر کے جو ممالک ہیں، وہ صرف نیپال ہے اور تھائی لینڈ کے بچے رہتے ہیں اس میں۔ بنگلہ دیش اور افغانستان یا پاکستان اور جو ممالک ہے، ان سب ممالک کے بچے یہاں نہیں رہتے ہیں، ان کا ایڈمیشن یہاں شاید الاؤ نہیں ہے۔ پھر بھی ہم آپ کے اسکرین پہ ایک نمبر دکھ رہا ہوگا، اس نمبر پہ آپ واٹس اپ کیجئے۔ واٹس اپ کرنے کے بعد ہم آپ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے کسی استاد کا ہم آپ کو واٹس اپ نمبر دیں گے، آپ ان سے بات کر لیجئے گا اور وہ آپ کو حقیقت بتلا دیں گے کہ کیا بات ہے، صحیح کیا غلط ہے۔ لیکن جہاں تک مجھے علم ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ساتھی کو بتلایا تھا، وہ یہ کہ اس طرح کے طلباء کو بنگلہ دیش کے طلباء کا جو ہے کوئی پرمیشن نہیں ہے، تو نہیں ہو سکتا ہے شاید۔ پھر بھی آپ ہمیں میسیج کیجیے گا واٹس ایپ پر، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ایک ساتھی سوال کیے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت میرا سوال یہ تھا کہ ہر سال دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخلے کی تاریخ کیا ہوتی ہے؟ ہر سال یہ تاریخ ایک جیسی رہتی ہے یا پھر بدلتی رہتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ دیکھیے، ہر سال جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جو داخلہ کی جو تاریخ ہوتی ہے، وہ سمجھیے کہ فکس ہے، وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ رمضان سے 1 ہفتہ پہلے، یعنی سمجھیے کہ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو شعبان کے آخری 25 تاریخ، یعنی شعبان کی آخری ہفتہ جو ہوتا ہے مہینے کا، اس ہفتے میں سمجھیے کہ جو ہے چھٹی ہونے سے پہلے 1-2 دن پہلے جو ہے اعلان نکال دیا جاتا ہے ندوے کے اندر، اور اس تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ سے لے کر کے فلاں تاریخ تک، یعنی 10 رمضان تو فکس ہے۔ 10 رمضان کے اندر آپ کو فارم وغیرہ بھر کے جمع کر دینا ہے، فارم جو ہے آن لائن بھر دینا ہے۔ تو تاریخ بدلتی نہیں رہتی ہے، تاریخ وہی ہے، لیکن عربی تاریخ جو ہے وہی رہتی ہے۔ باقی جو انگریزی جو مہینہ ہے تو بدلتے رہتا ہے، تو ہر سال 10 دن پیچھے ہوتے رہتا ہے، تو یہ بدلتے رہتا ہے۔ لیکن عربی جو تاریخ ہے، شعبان کی تاریخ اور رمضان کی تاریخ، 1 رمضان سے لے کے 10 رمضان تک، اس سے 2 دن پہلے، تو سمجھیے کہ 29 یا 28 شعبان کا جو ہے ایڈمیشن کا آن لائن فارم بھرنے کا ویب سائٹ کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے 10 رمضان تک، اس کے بعد نہیں، 10 رمضان تک ہی یہ فکس ہے کہ جو ہے سمجھیے کہ ایڈمیشن آن لائن فارم کا جو ہے آن لائن فارم جو ہے بھر سکتے ہیں۔ جی، تو ہر سال یہی رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ محترم، ندوۃ العلماء میں عربی سے تخصص کرنے کے لیے داخلہ لینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اور کون کون سی کتابیں پڑھنا ہوگا؟
معلومات فراہم کریں گے تو مہربانی ہوگی۔ دیکھیے جناب کہ ندوۃ العلماء کے اندر جو ہے عربی سے تخصص کرنے کے لیے، جیسے کہ تخصص فی الادب، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث، فقہ، جس میں آپ کو مہارت حاصل کرنا ہے اس میں آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن ندوے کا ایک رول ہے، شرائط ہے، ایک قانون ہے۔ قانون یہ ہے کہ پہلے آپ کو تکمیل کرنا ہوگا۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ تخصص سے پہلے ایک کلاس ہے تکمیل کا ہے، اس تکمیل میں 1 سال آپ کو گزارنا ہوگا، 1 سال اس کا جو ہے کورس ہوتا ہے۔ جو طلبہ تکمیل کر لیتا ہے تو ان طلبہ کا جو ہے تخصص میں ایڈمیشن ہوتا ہے۔ اب تخصص میں 4 طرح کے ہیں۔ تخصص فی الادب ہے، عربی ادب سے۔ تخصص فی التفسیر ہے، تفسیر کے اس میں تخصص کرنا چاہتے ہیں، اونلی تفسیر میں۔ اس کے بعد تخصص فی یہ فقہ ہے، اس میں اگر آپ کو مہارت حاصل کرنا ہے فقہ میں۔ پھر اس کے بعد تخصص فی الحدیث ہے، آپ کو حدیث میں مہارت حاصل کرنا ہے اس میں۔ تو یہ جو ہے 4 ہیں، ان میں سے آپ کو جس میں اگر آپ کو ایڈمیشن لینا ہو تو آپ کو تکمیل کے بعد ہی ایڈمیشن ملے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ تکمیل میں ہی آپ کو جو ہے، یعنی سمجھیے کہ آپ کو تکمیل میں ہی جو ہے آپ کا ایڈمیشن، یعنی کہ تکمیل میں ہوگا۔ تکمیل جب آپ فراغت کر لیجیے گا، تکمیل کا 1 سال مکمل ہو جائے گا، تب اس کے بعد جو ہے سو آپ کا جو ہے ایڈمیشن جو ہے تخصص کے جس کلاس میں آپ چاہیں، جس فقہ میں آپ لینا چاہیں اس میں آپ کا ہو سکتا ہے۔ اب رہی مسئلہ اس میں کون کون سی کتابیں ہیں، تو کتابیں وہی ہیں۔ اگر آپ تخصص میں فی الادب سے کرنا چاہتے ہیں، ادب کے تعلق سے، تو آپ کو عربی ادب پہ کچھ مہارت حاصل کرنی ہوگی، جیسے کہ الادب العربی ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی حسن ندوی صاحب کی جو کتابیں ہیں، منصورات ہیں، اور دیوانہ حماسہ ہے جو شعر و شاعری کی جو کتاب ہے، یہ سب کتابیں ہیں۔ اس پر آپ کو اچھی طریقے سے گرفت ہونی چاہیے، اور آپ کا عربی کے اندر خوب مضبوطی اور سمجھیے کہ اس پر خوب زیادہ گرفت ہو، زیادہ اس میں مہارت حاصل کرنا ہوتا ہے آپ کو۔ یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو عربی آنی چاہیے، اتنا آنی چاہیے کہ آپ سے جو سوالات ہوں گے، جو آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا، انٹرنس جو ہوگا، اس میں آپ اس کا ان کے سوالات کے جوابات آپ دے سکیں۔ جی اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ تکمیل کی تیاری کریں، پہلے آپ تکمیل میں جو ہے ایڈمیشن لیں۔ تکمیل سے پہلے جو ہے تخصص میں نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ کسی اور مدرسے سے تکمیل کر کے آئے ہیں تو پھر آپ اس کا سرٹیفکیٹ دکھلائیے، ان کے جو بھی تصدیق نامہ ہے وہ آپ دکھلائیے، تو پھر آپ کا تخصص میں ہو جائے گا۔ جی اس کے بعد ایک ساتھی سوال کیے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امید ہے کہ حضرت خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ہمارا آپ سے سوال یہ تھا کہ ندوۃ العلماء کے داخلے میں ابھی تقریباً 8-9 مہینے ہیں، ہم کس طرح تیاری کریں؟ سب سے پہلے ہم کس چیز کی مشق کریں؟ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا دیں، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی بات آپ نے صحیح کہا ہے کہ سمجھیے کہ سفر ہے، ربیع الاول ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، سفر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، تو سمجھیے کہ وہی 8 مہینے ہیں۔ تو اچھی بات آپ کا سوال بہت ہی زبردست ہے، اور اس سوال پر ہم جو ہے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے، ایسے تو آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ آپ جو ہے ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ہفتے ہم لے کے حاضر ہوں گے۔ دیکھیے اصل میں ہم گھر چلے گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان ہے، انسان کی زندگی میں جو ہے سمجھیے کہ مصیبتوں کا آنا اور کام کا آنا، اس میں بیزی ہو جانا، یہ لگا رہتا ہے، لیکن اسی میں سے وقت نکال کے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی محبتوں کو ہم جو ہے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ لوگ جس طرح سے محبتوں سے سوال کرتے ہیں، محبت سے جو ہے سمجھیے کہ سلام کلام بات آپ لوگ لکھتے ہیں، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس پر ہم نے 1-2 ساتھی کا جو ندوے کے اندر خصوصی اول میں جن کا ایڈمیشن ہوا ہے، ان کا نمبر ہم نے لیا ہے، تو انہوں نے ہمیں فون کیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں کبھی وقت نکال کے، تو انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے۔ پھر جب ہم ان سے پوچھیں گے تو ہم آپ کے سامنے حاضر کریں گے، اور آپ کو بتلائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ کون کون سی کتابیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے سوالات ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ابھی سے آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے خصوصی اول میں ایڈمیشن لینے کے لیے۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ ابھی 8-9 مہینے ہیں، تو آپ کو ہم تیاری کرائیں گے، آپ کو بتلائیں گے، اور ہم آپ کو سمجھیے کہ وقت پر جو ہے گاہے بگاہے جو ہے آگاہ کرتے رہیں گے، اور آپ کو ہم بتلاتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ بے فکر رہیں۔ اور لیکن جو آپ نے یہ سوال کر کے ہمیں یاد دلا دیا ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہن سے بھی بات نکل گئی تھی، تو انشاءاللہ ہم آج شام میں ہی یا کل شام میں ہی اس کے بارے میں ہم پوری اچھی طریقے سے نالج لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا تو ہم آپ کے سامنے جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن صبح میں، یا سمجھے کہ بدھ کے دن، اسی بیچ کے درمیان، ان دنوں کے درمیان میں جو ہے ہم آپ کے سامنے ویڈیو ڈال دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد ایک ساتھی سوال کیے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے ایم ڈی ریحان الاسلام صاحب۔ کیا حال ہے بھائی ایم ڈی ریحان الاسلام صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ انہوں نے لکھا کہ حضرت میرا سوال یہ تھا کہ ندوۃ العلماء اور ان کے جتنے بھی شاخ ہیں سب کا داخلہ فیس ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ ندوۃ العلماء کا داخلہ فیس کتنا ہوتا ہے؟ اور ندوۃ العلماء یا ان کے شاخوں میں ہر مہینے میں خوراکی کے لیے روپیے دینے پڑتے ہیں کیا؟ جی دیکھیے، آپ کا سب سے پہلا سوال یہ کہ ندوہ اور ان کے شاخ ہیں سب کا داخلہ فیس ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ تو دیکھیے، ندوے کے اندر اس سال کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے جو طلبہ سے پوچھا ہے، اپنے استاد محترم سے بھی ہم نے سوالات کیے ہیں اس کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ اس سال جن طلبہ کا ایڈمیشن ہوا ہے، جو بچے نئے یا پرانے، ان کا ایڈمیشن فیس جو ہے 2500 روپیے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2500 روپیے داخلہ فیس اس سال ندوۃ العلماء نے لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جہاں تک بات شاخ کی ہے، تو دیکھیے ندوے کے اندر، ندوے کے جتنے بھی شاخ ہیں اور جتنے بھی مدارس ہیں، ان مدارس میں سب کا الگ الگ جو ہے سمجھیے کہ اس کا داخلہ فیس ہوتا ہے۔ جیسے کسی مدرسے میں 200 روپیہ ہے، کسی مدرسے میں 300 ہے، کسی میں 500 ہے، کسی میں 1100 ہے، کسی میں 1000 ہے، کسی میں 1200 ہے، کسی میں 1500 ہے، کسی میں 2000 ہے۔ تو جیسا جیسا مدرسہ ہے، کوالٹی کا، ہائی کوالٹی کا، ویسا ویسا اس مدرسے کے اندر جو ہے ندوے کے شاخ ہو یا ندوے کا شاخ نہ ہو، ہر مدرسے کا جو ہے الگ الگ جو ہے داخلہ فیس ہوتا ہے۔ جی سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد جو ہے خوراکی جو فیس ہے، تو دیکھیے ندوے کے اندر جو خوراکی فیس ہے، جو مستطیع والے ہیں ان کا 1500 روپیے ہے جو فل ہے، اور جو نصف مستطیع ہے، آدھا والا جو ہے، ان کا جو ہے 800 روپیے ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئے گا؟ یہ ندوے کی بات کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک شاخوں کی بات ہے، تو ہر شاخ کا الگ الگ جو ہے خوراکی فیس ہے۔ جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جس مدرسے میں تھا، مدرسۃ الایمان جگن پور، جہاں سے میں ندوہ پہنچا ہوں، اس مدرسے میں 500 روپیہ 600 روپیہ خوراکی فیس دیتا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور مدرسے میں تھے، وہاں جو ہے یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، 2016-17 کی بات کر رہے ہیں، 14-15 کی۔ ہم لوگ تو پرانے، یعنی کہ 2004-05 سے ہم مدرسے میں داخل ہوئے ہیں، تو اسی وقت سے جو ہم 2005 میں ہم ایڈمیشن کرائے تھے جی حفظ کے لیے مدرسے میں، اس وقت ہم 200 روپیہ خوراکی فیس دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہو کے نکلے تو دور کرنے کے لیے مدرسہ تجوید القرآن خیروا مشرقی چمپارن، جو جس وقت ہم یہاں ابھی رہتے ہیں بیتیا میں، تو بیتیا سے جو ہے 50-60 کلومیٹر کی دوری پر مدرسہ ہے، مشرقی چمپارن میں آتا ہے، اور جہاں ہم رہتے ہیں یہ مغربی چمپارن میں آتا ہے۔ اس میں ہم لوگ تھے، تو وہاں بھی ہم جو ہے 300 روپیہ خوراکی فیس دیتے تھے۔ پھر جب یہاں سے نکلے تو جو ہے عقل کنواں گئے، عقل کنواں میں بھی جو ہے کہ جو ہے وہاں سمجھیے کہ 500 یا 400 روپیہ خوراکی فیس جو ہے دیتے تھے، 500 شاید ہم جہاں تک یاد ہے، 500 روپیہ خوراکی فیس دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد عقل کنواں میں 2 سال رہے، 2 سال کے بعد پھر ہم لوگ چلے آئے ندوہ کے شاخ میں، برانچ میں، بارہ بنکی کے مدرسے میں، وہاں رہے، تو وہاں ہم لوگ دیتے تھے 500 روپیہ خوراکی فیس۔ تو اس طریقے سے جو ہے سمجھیے کہ چلتا رہا، اور جو ہے سو خوراکی فیس دیتے رہے۔ جب ندوہ آئے تو ندوہ میں سیدھے ہو گیا 1200 روپیے خوراکی فیس، جی تو یہ ہو گیا۔ اب 1200 سے جو ہے آپ سیدھا 1500 ہو گیا، 300 روپیہ کا اضافہ ہوا ہے 4-5 سال میں، یہ ہے۔ اور باقی جو شاخوں کا ہے وہ ہر مدرسے کا الگ الگ، وہ میں آپ کو بتلا دیا ہوں کہ ندوے کا شاخ ہو یا ندوے کے شاخ کے علاوہ کی بات آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں، تو ان کا الگ جو ہے خوراکی فیس ہوتا ہے۔ کسی میں جو ہے 600 روپیہ ہے،
کسی میں جو ہے 700 روپیے ہے، کسی میں 800 روپیے ہے، کسی میں 1000 ہے، کسی میں 1100 ہے، کسی میں 1200 ہے، کسی مدرسے میں جو ہے 1500 ہے، کسی مدرسے میں 2000 بھی خوراکی فیس لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے بیتیا میں ایک مدرسہ دیکھا، ہم نے نرکٹیا گنج میں ایک مدرسہ ہے حفظ کا، وہاں 3000 روپیے بچوں سے خوراکی فیس لی جاتی ہے، اسی میں سب کچھ ہے ان کا۔ تو بتائیے 3000 روپیہ لیتا ہے، لیکن یہ کہ کھانا پینا، نظام تعلیم اور رہنے سہنے کا انتظام اچھا ہے، تو ہر چیز فیسلٹیز ہے وہاں۔ اس مدرسے میں تو 3000 روپیہ لیتا ہے بچوں سے، اور وہاں جو ہے پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہر مدرسے کا جو ہے آپ سمجھیے کہ الگ الگ جو ہے ایک معیار ہے، اس کی الگ الگ پہچان ہے، اسی حساب سے جو ہے خوراکی لیتا ہے جی۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آمین آمین۔ چلیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیے ابھی جو ہے سوالات دیکھیے بہت ہے ابھی، اگر پوری سوالات اگر ہم بنائیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 30 منٹ کی ویڈیو بن جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بس اتنا ہی سوالات کے ساتھ جو ہے آپ سے لینا چاہتے ہیں اجازت۔ باقی مجھے امید ہے کہ میں نے جو آپ کے سوالات کے جوابات دیے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، مجھے امید ایسا لگ رہا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ گھبرائیں نہیں، بے فکر رہیں، آپ سوالات کریں۔ ہم انشاءاللہ ہر حال میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک زندگی تا حیات باقی رہے گی جب تک۔ تو آپ لوگ گھبرائیں نہیں، سوالات کرتے رہیں، جو سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے دیتے رہیں گے۔ تو چلیے مجھے اجازت دیجیے۔ آخر میں ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں جو ساتھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور لائک کامنٹ ضرور کریں، اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اور پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔